اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بڑے بڑے کارناموں میں سے جو سب سے نمایاں کارنامہ ہے، آپ نے اپنے عشق رسول کی بنیاد پر امت مسلمہ کو در رسول پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک عبد المصطفیٰ بنے بغیر عبداللہ بننے کا تصور بالکل باطل اور محال ہے۔ وہ کسی ایسے عبداللہ بننے کے قائل نہیں ہے جو عبداللہ بننے سے پہلے عبد المصطفیٰ نہ بنا ہو۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، جب عبد کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہاں عبادت مراد ہوتی ہے، اور جب عبد کی اضافت کسی اور کی طرف ہو تو وہاں عبد سے بندگی اور نوکری مراد ہوتی ہے، وہاں غلامی مراد ہوتی ہے۔ اور خود قرآن مجید کے اندر عبد کی اضافت غیر اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں، جو تمہارے بندے تمہارے غلام بے نکاح ہیں، ان کا نکاح کروا دو۔ تو یہاں عباد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ تو جب غیر اللہ کی طرف نسبت عبد کی جائے گی تو معنی ہوتا ہے غلام۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا، کنت عبدہ و خادمہ، میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا عبد ہوں۔ تو عبد مصطفیٰ ہونا ہی حقیقت میں عبداللہ ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، عبداللہ تو ہر مومن و کافر ہے۔ عبداللہ بمعنی خدا کی مخلوق، خدا کی ملک، یہ تو ہر مومن و کافر عبداللہ ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو عبد المصطفیٰ ہے، جو غلام مصطفیٰ نہیں بن سکتا وہ کبھی بھی عبداللہ نہیں بن سکتا۔ یہ تصور جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے، اسی تصور کو اعلیٰ حضرت نے آگے عام کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے آگے عبد مصطفیٰ لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور اپنا سرمایہ حیات اسی کو سمجھتے تھے، اور اسی پر ان کو بجا طور پر ناز تھا کہ وہ عبد مصطفیٰ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک تیسرا تصور جو دیا اور قرآن و سنت کے سائے میں رہ کر دیا، وہ یہ تھا کہ ساری اطاعتیں، ساری بندگیاں، ہر فرض بعد میں ہے، غلامی رسول کا فرض سب سے پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دلائل دینے کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں، پہلے آپ نے دلائل دیے، اور یہ دلائل ہدایت بخشش کے اندر بھی موجود ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یہ ہے دلائل احادیث کی روشنی میں۔ پھر آگے نتیجہ یہ ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، یہ نظریہ سراسر قرآن و سنت کے مطابق، اور آپ نے جو بات بھی کہی ہے قرآن و سنت کے سائے میں بیٹھ کر کہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ جب تک آپ آقا کونین کی غلامی اختیار نہیں کر لیتے، آپ کوئی فرض ادا نہیں کر سکتے۔ تمام عبادتیں، ریاضتیں، تمام فرائض و واجبات، ان کی حیثیت بعد میں ہے۔ اصل الاصول جو فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے، جس پر مولا علی اپنی نماز بھی قربان کر رہے ہیں، اور جس پر سیدنا صدیق اکبر اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اور غلامی مصطفیٰ پر، عبد مصطفیٰ ہونے پر اتنا ناز ہے اور اتنا مان ہے، اور دنیا و آخرت میں
کامیابی کی اس کو ضمانت سمجھتے ہوئے آپ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حسد اور بغض کی آگ میں جلنے والوں کے لیے آپ نے یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ ایک سنی امام تھا، وہ حاضر ہوا جناب پیر طریقت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف۔ وہ سنی امام تھا، کوئی بہت بڑا عالم فاضل نہیں تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ حضور ہمارے محلے میں قریب ایک بد مذہب مولوی آ گیا ہے اور روزانہ صبح فجر کے وقت اٹھ کر تو کبھی وہ علم غیب کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے، کبھی حضور کے شان حاضر و ناظر پر گفتگو کرتا ہے، کبھی کسی بات پر کیچڑ اچھالتا ہے، کبھی کسی بات پر اعتراض کرتا ہے۔ روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر اس بد مذہب مولوی کا معمول یہ ہے، تو بڑا اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا، جس وقت وہ سپیکر کھول کر تو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرے، حاضر و ناظر پر گفتگو کرے اور اہل سنت کے دیگر عقائد پر بولے، تو تم سپیکر اپنی مسجد کا کھول کر اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھنا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچدیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب تم فرما دو، اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہے ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ جب اس سنی امام نے امام احمد رضا کا یہ کلام پڑھا تو فوراً بوری بسترا اٹھا کر وہ بد مذہب امام بھاگتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے جو بد مذہب کو بگانے کا کام دیتا ہے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ حضور کا بندہ بننا، حضور کا غلام بننا اور حضور کی نوکری کرنا، یہ قرآن و سنت کا فیضان ہے اور قرآن و سنت کا دیا ہوا یہ نظریہ ہے کہ پہلے بندے
بندہ غلام مصطفیٰ بنے اور پھر وہ عبداللہ بن سکتا ہے۔ جب تک کوئی حضور کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے اتنی دیر تک وہ عبداللہ نہیں بن سکتا۔ عبداللہ وہی ہے جو عبد المصطفیٰ ہے۔ یہ حقیقت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نہ صرف خود جانتے تھے بلکہ امت مسلمہ کے رگو پے کے اندر آپ نے اسی حقیقت کو اتارا ہے، اور آپ کے بڑے بڑے کارناموں میں سے نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو آپ نے در رسول پر جھکا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عبد مصطفیٰ ہونے پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور کہیں بند کمرے میں بیٹھ کر چھپ کر آپ اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ نہیں کہتے تھے۔ دشمنوں کے سینے میں پاؤں رکھ کر آپ یہ کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو وہ ان کے بندے بنے، ان کے غلام بنے تو عبداللہ بن گئے۔ جب تک عبد مصطفیٰ کوئی نہ بنے اتنی دیر تک وہ عبداللہ نہیں بن سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب شیطان کو اور دیگر سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس وقت بھی وہ عبداللہ تھا۔ عبداللہ ہونے سے تو نہیں خارج ہوا، کیونکہ اللہ کی ملک، اللہ کی مخلوق تو اس وقت بھی تھا جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور وہ حقیقت میں حضرت آدم کی پیشانی پر نور مصطفیٰ تھا۔ نور مصطفیٰ کو جھک کر سجدہ نہیں کیا تو وہ عبد المصطفیٰ نہ بنا، اس لیے لعنتی قرار دے دیا گیا۔ عبداللہ اس وقت بھی تھا، لیکن عبد المصطفیٰ بنے بغیر جو عبداللہ بنے گا لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا جائے گا۔ عبداللہ وہی بنتا ہے جو عبد المصطفیٰ بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے۔ پوری ہدایت بخشش پڑھ لیں، پورا فتاوی رضویہ پڑھ لیں، 1000 سے اباو آپ کی تصنیفات پڑھ لیں، کسی ایک سطر میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کبھی حضور کو چھوڑ کر یہاں سے صرف نظر کر کے خدا تک پہنچنے کی بات اعلیٰ حضرت نے کی ہو۔ جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی وسیلہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ اس حقیقت کو پا لیا تھا اعلیٰ حضرت نے، اور در رسول پر پہنچ کر امت کو بھی یہاں پر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری کوئی محفل ان کے تذکرے سے، ان کے ذکر سے خالی نہیں رہتی، کیونکہ غلامی رسول کا پٹا اپنی گردن میں اتنی مضبوطی سے ڈالا ہوا ہے۔ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے، تجھ سے دار، دار سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا۔ غلامی رسول کا پٹا ہو تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ دنیا کے سارے شیطانوں کو وہ اپنے آگے لگا کر بگا دیتا ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔